حدیث نمبر ہے 564۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں فرماتی ہیں کہ یہودیہ ان سے کچھ لینے آئی ہے، کچھ مسئلہ پوچھنے آئی، تو ویسے لینے آئی، یہی ہم نے پچھلی روایات میں بھی پڑھا، کچھ مانگنے کے لیے آئی تو سوال کیا اس نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو وہ چیز دی تو وہ دعا دینے لگی۔ اب یہودیہ ہے خاتون، دعا دے رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور کہہ رہی ہے اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ یہودی اہل کتاب سے ہیں نا، اللہ پہ بھی مان رکھتے ہیں، قیامت پہ، قبر پہ، حشر پہ، نبی پاک کو نہیں مانتے، لیکن پہلی شریعتوں پہ ان پہ عمل کرنے والے ہیں، جو بھی ہے ان کے دین میں جو کچھ، تو اس شریعت کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے وہ یہودی کہلاتے ہیں، خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر مانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ اور ایک یہاں پہ ایک بات اور ذکر کر لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ تھی جن کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا کبھی اسے خالی نہیں لوٹاتی تھی، اس کی ضرورت پوری فرماتی تھی، اور اگر نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کچھ تو جو بھی میسر ہوتا تھا وہی دے دیتی تھی۔ ان کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ کھانے کو کچھ دیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس وقت انگور رکھا ہوا تھا، ایک انگور، وہی اٹھایا اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا، وہ اس انگور کو دیکھ رہا اور کہہ رہے ہیں بس ایک انگور، اس کو پکڑ کے ہاتھ میں کہہ رہی ہے غور سے دیکھو اس میں کتنے ذرے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی نا قیامت کے دن اس کو پالے گا۔ اور انگور کو آپ اگر غور سے دیکھیں نا اس میں بہت سے ایسے نشان لگے ہوتے ہیں جیسے ذرات ہیں، تو اس لیے فرما رہی تھی یہ ایک انگور نہیں ہے تو اتنے ذرے ہیں، قیامت کے دن اتنا اجر ملنے والا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ کم دے رہی ہے زیادہ، جو ہے وہی دے رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تھی ان کی عادت مبارک کہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا اور آپ اسے کچھ دیتی تھی وہ دعا دیتا، اکثر ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی آئے وہ دعا دے کے جاتا ہے تو بدلے میں خود بھی اسے دعا دیتی تھی۔ تو ان سے دریافت کیا گیا امی جان آپ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ کوئی دعا دیتا ہے، آپ نے اسے چیز دی، اس کا تو حق بنتا ہے آپ کو دعا دے، آپ کیوں دعا دیتی ہیں؟ فرماتی کہ اگر میں اس کو وہ جو چیز دے رہی ہوں نا وہ بدلے میں مجھے دعا دے دے، بس میری تو وہ دعا یعنی بدلہ ہو گیا نا، اس کا چیز کے بدلے دعا مل گئی، میں دعا اس لیے دیتی ہوں کہ اس کی دعا کا بدلہ دعا سے لوٹاؤں اور میری چیز کا اجر باقی رہے۔ یعنی سخی نہیں تھی، سخاوت فرمانے والی تھی، اور سخاوت پہ اپنی سخاوت کا خیال بھی رکھنے والی تھی، اس کے اجر کے بدلے مجھے صرف دعا نہیں اجر بھی چاہیے قیامت میں۔ تو یہاں پہ بھی آئی ہیں سائلہ، یہودیہ ہیں، آپ نے پھر بھی اس کو مرحمت فرمایا۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ سائل کوئی بھی ہو، سوالی جب آ گیا ہے تو اس کو خالی نہ لوٹائیں جب آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ مت دیکھیں کہ وہ سوال کرنے والا ہے کون، مانگنے آپ کے دروازے پہ کون آیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، یا ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ہے، محتاج نہیں ہے، کوئی بھی سائل ہے اس کو دیا جائے، محتاج نہیں ہے تب بھی دیں، سائل تو ہے نا آپ کے دروازے پہ ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت، اللہ نے یہ نہیں کر فرمایا کہ ہٹا کٹا ہو تو اس کو جھڑک کے نکال دو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اسے مزدوری دلوا سکتے ہیں تو ضرور اس سے بات کریں، لیکن اس کی عزت نفس کو نہ کچھ لیں۔ ہاں سائل جو آ گیا ہے آپ اس سائل کو نہیں دے رہے ہوتے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس شخص کو دے رہے ہیں جس کو جو مانگنے آیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنا دیا۔ یہ ضرور ہے حدیث پاک میں کہ آپ نے حوصلہ شکنی فرمائی ہے بلا ضرورت بلا وجہ مانگنے والوں کی، کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے جو بھیک مانگتے ہیں بلا وجہ، کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہو، دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، ان کی حوصلہ شکنی یہ نہیں ہے کہ مانگتے رہو بس مانگ کے گزارے کرو، نہیں، جب تم محنت مزدوری کر سکتے ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا نا، ایک سائل آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا گھر میں کیا اس کو لکڑی اور پیالہ کلہاڑی منگوا کے دی تھی، اور دستہ میرے نبی نے خود اس میں ٹھوک کے دیا تھا، رسی اور کلہاڑی، اور پھر اس کے گھر کا یعنی اسے کہا تھا جاؤ لکڑیاں بیچو مزدوری کرو، 10-15 دن تک میرے پاس نہیں آنا جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہو گئے۔ وہ آیا تو اس کے اوپر آثار تھے اللہ کی نعمتوں کے، یعنی پتہ چل رہا تھا حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو حوصلہ شکنی فرمائی، آپ نے محنت مزدوری کو پسند کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے سے اچھا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
دینے والے بنو، اللہ دینے والا بنائے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر کو مسلط کر دیتے ہیں. جو لوگوں سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے نا پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے. اس لیے قناعت اختیار کریں، جو اللہ نے دیا اس میں گزارا کرنا سیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول بہت زبردست ہے. جب ان سے کسائی نے کہا تھا نا گوشت بہت اچھا ہے لیتے جائیے، تو انہوں نے فرمایا تھا میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے قیمت ادا کرنے. کہنے لگے ادھار لے جائیں، بہت اچھا گوشت ہے. فرمانے لگے یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں. تو اپنی خواہشوں کو روکنے کی کوشش کریں اور سکھائیں اپنے آپ کو، اپنی تربیت کریں کہ ہم نے ہر وقت اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑے رہنا. چاہے امی کے پاس اس وقت پیسے اتنے آپ کے دینے کے لیے، آپ پہ خرچ کرنے کے لیے ہو نہ ہو، میری خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ مانگنے والا نہیں بنتے رہو. ضرورت کی چیزیں آپ ضرور طلب کر سکتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے آپ کے جو بھی ولی ہیں ان سے، لیکن بلا ضرورت ہر خواہش کو پیش کرتے رہنا اور اس پہ انسان کی ہوس والی عادت بن جانا، پھر انسان پہ فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے سارے روز، اور اس کی خواہشیں کبھی پوری. فرمانے لگی کہ یہودیہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عرض کرنے لگی اگر سنو قبر میں بھی عذاب ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں قبروں میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی. اور پھر قبر کے وہ سوالات وغیرہ. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یعنی یہ دعا مانگنا شروع کر دی. پھر وہ حضرت عائشہ پوری گرہن والی حدیث جو پیچھے ہم پڑھ چکے وہ ذکر کرتی ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا عذاب قبر سے پناہ مانگے. اب کیا کیا چیزیں جمع ہوگی ہمارے پاس؟ جب خسوف ہو یعنی سورج گرہن چاند گرہن ہو تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.